اگر آج شب قدر کی اس رات میں آپ نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا کا بتایا ہوا وہ مخصوص عمل چھوڑ دیا تو یاد رکھنا آپ دنیا بھر کے دروازوں پر دھوکے کھاتے رہیں گے، مگر سکون اور قبولیت کا وہ دروازہ نہیں کھلے گا جو آج خاتون جنت کے وسیلے سے کھلنے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب کوئی ایسا راستہ بتائیں جہاں سے دعا رد نہ ہو، تو سنو، آج میں آپ کو وہ 2 رکعت نفل اور ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہا ہوں جو بی بی پاک فاطمہ تو زہرا نے اس وقت پڑھی تھی جب آسمان سے فرشتے ان کی خدمت کے لیے اترتے تھے۔ یہ وہ عمل ہے جو پتھر نصیب کو بھی موم کر دیتا ہے اور ہر اس مشکل کو راک کر دیتا ہے جس نے آپ کا جینا حرام کر کے رکھا ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ رزق کی تنگی، اولاد کا دکھ، یہ وہ بیماری ہے جو لا علاج ہو چکی ہے۔ آج کی یہ رات سیدہ کائنات کے وسیلے سے یہ 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھیں۔ خدا کی قسم اگر آپ نے سچائی سے یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے تو مصلی سے اٹھنے سے پہلے آپ کی قسمت کا بند دروازہ کھل چکا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کے لیے جن کا نام آج بی بی پاک فاطمہ تو زہرا کی شفاعت سے اللہ کے VIP بندوں میں لکھا جائے گا؟ اس عمل کو کرنے سے پہلے صرف 2 منٹ کا راز سمجھ لیں، ورنہ یاد رکھنا ایسا موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج کی رات آپ نے لاپرواہی کی، دیکھیں آج کی رات آپ کو بہت سے لوگ نفل نماز بتا رہے ہیں، تسبیحات بتا رہے ہیں، قرآنی اعمال پڑھا رہے ہیں، لیکن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا کے یہ 2 رکعت نفل اور تسبیح آج کسی نے نہیں بتائی، اور یہی وہ راز ہیں جو ہم سے چھپائے جاتے ہیں۔ آج یہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے سیدہ کائنات کے بتائے ہوئے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تھک چکے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں، آپ کے دلوں میں یہ سوال زہر بن کر اترتا ہے کہ کیا میری دعا آسمان تک نہیں جاتی؟ کیا میں اتنا بد نصیب ہوں کہ خدا نے مجھے بلا دیا ہے؟ واللہ آج شب قدر کی اس رات میں آپ کے انہی بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کا فیصلہ ہے۔ سنو، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں، ان کے لیے یہ آج آخری موقع ہے۔ شب قدر کی یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دنیا میں کوئی نہیں۔ آج سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا کا بتایا ہوا وہ مخصوص عمل آسمان کے دروازے کھٹکھٹانے کے لیے کافی ہے۔ یہ 2 نفل اور یہ ایک تسبیح نصیب کی ٹھوکر کو نصیب کی کامیابی میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو آج پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، ایک بار اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے کر کے دیکھیں۔ اگر آج بھی آپ نے یہ عمل نہ کیا، یہ موقع گوا دیا، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں آپ نے صرف ایک رات نہیں بلکہ 83 سال کی خوشیاں گوا دی ہیں۔ یہ نوافل ہر مشکل کا حل ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلا پورا سال بھی اسی طرح رونے اور تڑپنے میں گزرے، یا آج رات اللہ کا لاڈلا بن کر اپنی قسمت کی لکیریں خود اپنے آنسوؤں سے بدلنا چاہتے ہیں؟ تھوڑی سی ہمت کریں، اٹھیں، وضو کریں۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ عمل جو بی بی پاک فاطمہ تو زہرا نے اس وقت بتایا تھا جب مشکلیں پہاڑ جیسی بن چکی تھیں، آج ہر راستہ کھل جائے گا، ہر دشمن ہار جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے یہ 2 منٹ کا راز جان لیں، ورنہ یہ گھڑیاں، یہ قبولیت کی رات ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ واللہ آج شب قدر کی اس رات کی اصل قدر آپ کو معلوم ہو جائے تو خدا کی قسم آپ مصلی سے تب تک نہ اٹھیں گے جب تک آسمان سے آپ کی بخشش اور امیری کا فیصلہ نہ سنایا جائے۔ ایک مرتبہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور مسلسل عبادت کی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو 60 سے 70 سال ہیں، ہم اس شخص کی عبادت کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر ترس کھایا اور سورہ القدر نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج کی قرات کی عبادت آپ کے نام اعمال میں 83 سال 4 مہینے کا ثواب لکھ دیتی ہے۔ یہ وہ شارٹ کٹ ہے جس سے آپ کے گناہوں کا باڑ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کی رضا فوری طور پر مل جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتوں کا لشکر حضرت جبرائیل کی قیادت میں زمین پر اترتا ہے۔ وہ ہر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں کوئی اللہ کا لاڈلا بیٹھا
سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو اس رات میں سیدہ کائنات کے بتائے ہوئے اس عمل کو کرتے ہیں۔ سوچے آسمان کا وہ فرشتہ جس نے 7 آسمان دیکھے ہیں، وہ آج آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کی جنت مانگ رہا ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ سے اللہ کی سفارش کر رہا ہے کہ اللہ یہ بے روزگار ہے، روزگار مانگ رہا ہے، آج کی رات اس کے نصیب میں رزق لکھ دے۔ فرشتے جبرائیل اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کریں کہ اللہ یہ تیرا لاڈلا بندہ آج بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد عطا فرما، مقروض ہے، قرض سے نجات عطا فرما، بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہے، بیٹی کے رشتے عطا فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جبرائیل آپ کے حق میں اللہ کے سامنے سفارشیں پیش کرے، اللہ کے سامنے آپ کے لیے مقدمہ لڑے، تو آج کی رات یہ 2 رکعت نفل اور 1 تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ اس رات کا ایک نام لیلۃ الحکم بھی ہے، یعنی فیصلوں کی رات۔ اگلے 1 سال تک آپ کو کتنا رزق ملے گا، آپ کی شادی کہاں ہوگی، آپ پر کتنی بیماریوں نے آنا ہے، ان سب کا فائنل ڈرافٹ آج آپ کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے لیے آج گولڈن چانس ہے، ان کے پاس ایک آخری موقع ہے۔ سورہ قدر کی برکت سے آج اپنی تقدیر کے فیصلے بدلوا سکتے ہیں۔ جو بندہ آج رو کر اللہ سے رزق اور قرض سے نجات مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاؤں اور کہوں، اے اللہ کے بندو، پورا سال مانگنے سے بہتر ہے آج کی رات صرف ایک بار یہ 2 رکعت نفل پڑھو۔ یہ سیدہ کائنات حضور کی بیٹی کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے۔ آپ اگر لیلۃ القدر کی رات میں صرف یہ 2 رکعت نفل اور 1 تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یہ پوری رات کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، آپ پوری رات میں اتنے لمبی رکعات پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم ہو جاتے ہیں، تو میں اس رات میں کیا مانگوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، آپ اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عمل کی کامیابی کا جو پہلا راز ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سیدہ کائنات کے بتائے ہوئے وہ خاص راز بتاؤں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کروں گا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی نے شب قدر کی رات سیدہ کائنات کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیا تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے آج کی رات کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ دیکھیں، آج لاکھوں لوگ اس دعا میں شرکت ہونے والے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے۔ میں گنہگار ہوں، آپ گنہگار ہیں، لیکن کوئی تو ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے، اور اس اجتماعی آمین میں ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے ہر کوئی ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین لکھے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو شکور ہے۔ آج شب قدر کی رات نجات کی رات ہے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، مقروض ہیں، تیرے بندے ہیں، یہ مشکلات تیری طرف سے ہیں، آسانیاں بھی تیری طرف سے ہیں۔ آج اس محفل میں، آج اس دعا میں جو کوئی کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ رہا ہے، اس کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجت مراد ہے اللہ غیب سے پوری فرما۔ آج اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے مولا۔ آج کی رات ہم سب کی جولیاں بھر دے، آج ہم سب کی محتاجی کو ختم فرما دے، آج ہم سب پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ آج ہر انسان کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج ان فیصلوں کی رات میں ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھ دے، خوشحالیاں لکھ دے، صحت لکھ دے، تندرستی لکھ دے، کامیابی لکھ دے، سکون لکھ دے، برکت لکھ دے۔ مولا، ہمارے الفاظ چھوٹے ہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ آج ہماری جو بھی حاجت مرادیں ہیں پوری فرما۔ آمین الہی آمین۔
ایک بار کومنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں، یہ درود اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرا کلمہ ہے۔ اگر آج شب قدر کی اس رات میں آپ نے عبادت کا آغاز تیسرے کلمے سے نہ کیا تو یاد رکھیں آپ نے اس عرش کو ہلا دینے والی قوت کو کھو دیا جو ہر بند دروازے کی آخری چابی ہے۔ توجہ کیجئے گا، لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں پہلے تیسرا کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بی بی فاطمہ تو زہرا سیدہ کائنات کو تحفے میں دیے گئے۔ اس لیے جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور آخر میں اس کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ اللہ کو اتنا لقبات کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ کی اتنی عظمت اور توحید کو بیان کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تیسرا کلمہ کلمۃ الطیبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ اللہ کو تمام کلموں سے زیادہ پسند ہے۔ شب قدر میں جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے گرد سرکل بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو اس رات میں تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کلمے کا ایک ایک حرف آپ کی توبہ کی قبولیت کا گواہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے گناہ پہاڑ جتنے بھی ہیں، آج اس کلمے کی برکت سے وہ ایسے اڑ جائیں گے جیسے آدھی رات میں تنکا اڑتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ٹل نہیں رہی تو شب قدر کی رات میں تیسرا کلمہ پڑھ کر دعا کرو۔ اس مشکل کو نیت کر کے بیٹھو کہ اللہ یہ پریشانی ہے کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، مثال کے طور پر اولاد نہیں ہو رہی، بڑے علاج کروائے، بڑا کچھ کروایا، نیت کر کے بیٹھو آج شب قدر کی رات اللہ آپ کے نصیب میں اولاد لکھ دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اللہ آپ کو رزق کی 7 نسلوں تک عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں قرض کا بوجھ ہے، قرض سے نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ کلمہ آسمان کا راستہ کھولتا ہے۔ یہ کلمہ فرشتوں کو آپ کی حاجتیں مرادیں اللہ کے حکم سے پوری کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہار چکے ہیں، تھک چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، آج صرف ایک بار یہ تیسرا کلمہ سیدہ کائنات کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے سیدہ کائنات کو دیا جانے والا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ ہر بار تیسرا کلمہ پڑھنے پر جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ سوچے آج کی رات 83 سال کی عبادت ہے، تو آج آپ جنت میں اپنے پورے محل کا بندوبست کر رہی ہیں۔ آج کی رات آپ کو دنیا میں ہر مشکل پریشانی کا حل مل جائے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام مل سکتا ہے صرف یہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے۔ پھر کتنی بدقسمتی ہے کہ آج کی رات جس انسان کو تیسرا کلمہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں لکھیں کہ میں حاضر ہوں، شب قدر کی رات میں حاضری لکھوائیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، میری یہ عبادت قبول فرما۔ یہ تیسرا کلمہ آج پڑھتے جائیں، دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے جائیں، لیکن پڑھنا دل کی زبان سے ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیسرے کلمے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ اگر آپ جا کر سیدھا اپنی مانگ سامنے رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو باہر نکال دیا جائے، مگر آپ پہلے بادشاہ کی تعریف کریں، اس کی سلطنت کا شکر ادا کریں اور اس کی بادشاہت کی گواہی دیں تو بادشاہ خوش ہو کر خود پوچھے گا کہ مانگ تیری رضا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس رات میں تیسرے کلمے کو پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے آج اس رات میں اس کے نصیب میں لکھ دو۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پورا سال سیدہ کائنات کے بتائے ہوئے اس عمل کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شب قدر کی رات یہ ایک تسبیح اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب آپ نے اس کلمے کو 313 بار پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی روحانی تعداد ہے۔ اس میں آپ کمی پیشی کریں گے تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔
اب یہاں تک کلمہ پڑھنے کے بعد تیسرے کلمے سے دل کی زمین کو صاف کرنے کے بعد اب وقت ہے ان 2 رکعت نفلوں کا جو شب قدر کی روح ہیں۔ غور سے سنیے، اگر آج آپ نے یہ 2 رکعت نفل نماز چھوڑ دی تو یاد رکھنا آپ نے اس دستک کا موقع کھو دیا ہے جو سیدھا عرش الہی پر سنی جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب نوافل نہ پڑھیں تو کیا نقصان ہے؟ میرے بھائیو، یہ سیدہ کائنات کے بتائے ہوئے نفل ہیں، یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں۔ نقصان یہ ہے کہ آج کی رات فرشتے خزانے بانٹ رہے ہیں۔ جو شخص آج یہ 2 رکعت نفل پڑھ کر سوئے گا وہ دنیا کی ہر شے کو پالے گا۔ جو انسان یہ 2 رکعت نفل چھوڑ کر سوئے گا دنیاوی باتوں میں لگا رہے گا، سوشل میڈیا پر لگا رہے گا، اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو سمندر کے کنارے میں کھڑا ہو اور پیاسا مر جائے، 83 سال کا ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ سوچے اگلے 1 سال تک آپ کی قسمت میں وہی پرانی دھوکے، ناکامیاں، رکاوٹیں، بندشیں لکھ دی جائیں کیونکہ آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تو کتنی بدقسمتی ہے۔ یہ نفل سیدہ کائنات کے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ شب قدر میں پڑھے گئے 2 رکعت نفل اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ ان کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ ان نوافل کا ایک ایک حرف آپ کے نصیب کی بندش کو کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا علاج ہے۔ آج آپ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، دیکھو میرے فرشتوں، یہ میرا وہی بندہ ہے جو کل تک رو رہا تھا، آج میرے سامنے جھکا ہوا ہے، اب اسے رونے مت دینا، اب اسے جتنا یہ مانگتا ہے عطا فرما دو۔ ان 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض سے نجات کے لیے پریشان ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کی لوگ دروازے پر آتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، آپ کسی سے چھپ چھپ کر پھرتے ہیں، لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، یہ نفل پڑھ کر اللہ سے آج سجدے سے نجات کی دعا کرو۔ یقین جانیں اللہ شب قدر کی رات ختم ہونے سے پہلے، عید کا چاند نکلنے سے پہلے جس گھر میں یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا ایک ایک روپیہ بھی کروڑوں کا قرض ہے تو ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی کے نصیب کی پریشانی ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، یا کوئی بھی بیٹی اپنے گھر میں ناخوش ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، تو آج یہ 2 رکعت نفل سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کے بتائے ہوئے یہ 2 رکعت نفل پڑھ کر ان کے وسیلے سے مانگو، بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے۔ جس بیٹی کا بات رشتے کی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے وہ رشتہ خود چل کر آئے گا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو نیت کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کی پسند کی شادی بھی ہو جائے گی اور ہر شیطانی بندش ٹوٹ جائے گی جو بھی آپ کے رشتوں میں بندش ہے۔ اس کے علاوہ یہ 2 رکعت نفل دنیا آپ کے راستے بند کرے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے، لیکن یہ 2 رکعت نفل ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ پہاڑ جیسی رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف ایک بار یہ عمل کرنے سے مل جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل نماز کی نیت توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ شب قدر کی رات میں کس وقت پڑھنی ہے، کوشش کریں کہ نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھیں، یا آپ تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے بعد پڑھیں۔ پوری رات 9، 10، 11، 12، 1 بج جائے، صبح سحری سے پہلے پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل اس رات کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ طرف کعبہ کی اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگا کر کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کو مکمل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ واحد قرآن سورت مبارکہ ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ پہلی رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع اور سجدہ لمبا کریں، کیونکہ اللہ کو رکوع اور سجدے لمبے پسند ہیں، اور اللہ کے حبیب خود بھی اس رات میں لمبے لمبے سجدے، لمبے رکوع، لمبی رکعتیں پڑھتے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور ساتھ میں 1 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ توجہ، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ قدر پڑھ کر رکوع اور سجدہ کریں، سلام پھیریں۔ سلام پھرنے کے بعد اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ نقطہ ہے جو لوگوں کو لاپرواہی کی وجہ سے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ بہت سے لوگ 2 رکعت نفل کا طریقہ سننے کے بعد ویڈیو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ نقطہ
اس عمل کا سلطانی وظیفہ ہے، سلطانی راز ہے۔ اگر آپ نے اس نقطے کو کھو دیا تو آپ کے یہ تسبیح، آپ کے یہ نفل کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ سجدے کی حالت میں اللہ سے مانگا جائے۔ سلام پھیرتے ہی آپ نے فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور سجدے کی حالت میں روتے ہوئے اللہ سے مانگتے جائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میرے سامنے جھکتا ہے میں اسے دنیا میں اتنا اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہوں۔ آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ کو پکارنا ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ اے جلال والے رب، اے اکرام والے رب۔ جب آپ یا ذل جلالی والاکرام پکارتے ہیں تو اللہ کا کرم اپنے جلال میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ اپنے جلالی کرم سے آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری فرماتا ہے۔ یہ سیدہ کائنات کے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہ راز ہے جس پر عمل کرنے کے بعد مجھے آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ آپ نے سجدے کی حالت میں صرف 21 بار پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کریں، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کریں۔ یہ رات بار بار نہیں آئے گی۔ اگر آج کی رات لاپرواہی کی پچھتاؤ گے، یہ نہ ہو کہ پھر نہ کہنا میں نے وظیفہ نہیں بتایا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ایک روحانی تسبیح پڑھنی ہے جو بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ایک بار کسی نے پوچھا کہ شب قدر کی رات میں ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے، تو بتایا گیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھو، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور آج ہم عرشی خزانے لوٹنے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں آج ہر گھر میں رزق کی تنگی ہے، ہر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر نہ تو سکون ہے، نہ برکت ہے، نہ زندگی ہے۔ جب پیسہ ہر چیز ہے، پیسے کے بغیر جینا ناممکن ہے، پیسے کے بغیر حقیقت ہے گزارا نہیں، تو پھر کیوں نہ جب آج کی رات اللہ آخری آسمان پر آ کر پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، تو اللہ سے رزق مانگا جائے، دولت مانگی جائے، شہرت مانگی جائے، کامیابیاں مانگی جائے۔ یہ سب کچھ آپ کو صرف ایک تسبیح سے مل سکتا ہے اگر آپ نے یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ تسبیح مکمل یقین کے ساتھ آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ کوشش کریں کہ اسے آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر مکمل کریں، لیکن اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اول آخر یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب پوری رات جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو پوری رات میں درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے۔ یہ اس عمل کا تیسرا راز تھا جس کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جاننے کے بعد یہ راز، یعنی اسے درود پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے درود ابراہیم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ساری رات پڑھتے رہیں۔ کوشش کریں کہ 100 دانوں کی تسبیح مکمل کریں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم سب کو شب قدر کی عظیم برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔